بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کام مجھے کرنے کے لیے دیا گیا تھا وہ کہیں سے بھی آسان نہیں تھا، لیکن مجھے اس کام کو ہر حال میں سر انجام دینا تھا، کیونکہ اس پر میری پوری زندگی کا انحصار تھا۔ اگر آج میں اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا تو میرا مقصد ادھورا رہ جاتا۔ میں کبھی بھی اپنے مقصد کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس سے نہ صرف میری بلکہ مجھ سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی بھی جڑی ہوئی تھی۔ میں اپنے لیے تو ساری مصیبتیں اور مشکلات برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنے سے جڑے رشتوں کو کسی بھی مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ کام سر انجام دینا ہی تھا۔ ہم کسی چیز سے کتنا بھی بھاگ لیں، لیکن جو چیز ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہے اور جو کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسا بڑا سچ تھا جسے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میرے قبول نہ کرنے سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی تھی۔ یہی سچ تھا جو میرے سامنے تھا، اور مجھے نہ صرف اس سچ کو قبول کرنا تھا بلکہ وہ کرنا بھی تھا جو مجھے کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اور اگر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا تو یقیناً میری زندگی میں ایسا طوفان اور ایسی تباہی آ جاتی جسے کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جو کام میں کرنے جا رہا تھا، اس کو کرنے کے بعد کون سا نیا امتحان میرا منتظر تھا۔ کیا جو کچھ میں کرنے جا رہا تھا اس کو کرنے کے بعد ساری مشکلات حل ہو جاتی؟ اور کیا میں جس بڑے طوفان سے بچنے کے لیے یہ اتنا بڑا کام کرنے جا رہا تھا، جس کا مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کام ٹھیک بھی تھا یا نہیں، لیکن مجبوری میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا؟ تو کیا اس کام کو کرنے کے بعد میری پریشانی ختم ہو جانی تھی، یا پھر مجھے کسی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن میرے دماغ میں اس وقت صرف یہی بات تھی کہ قسمت نے مجھے ایک ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جس پر نہ تو میں آگے بڑھ سکتا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کی ہمت تھی۔ اگر میں آگے بڑھ جاتا تو شاید کچھ ایسا ہو جاتا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر میں اپنے کام سے پیچھے ہٹتا تب بھی یقیناً مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ دونوں صورتوں میں ہی مجھے اپنا نقصان دکھائی دے رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے وہ کام کرنے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ اگر میں اس کام کو کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا تو یقیناً مجھے بہت بڑا نقصان ہوتا اور مجھ سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا، اور میں بالکل ایسا نہیں چاہتا تھا۔ یقین مجھے اس بات کا تھا کہ ہو سکتا ہے اسے کرنے کے بعد میرے حالات بدل جائیں۔ مجھے صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ تھا، اور اپنے رب کا نام لے کر میں نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ جس جگہ مجھے جانے کے لیے کہا گیا تھا، رات کے اس پہر جب شہر کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے، وہیں میرے اندر بے چینی بھری ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر سے باہر نکل آیا تھا تاکہ میں اپنے اس کام کو سر انجام دے سکوں۔ جو کچھ کرنے جا رہا تھا وہ آسان نہیں تھا، لیکن کیونکہ اب میں نے کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اسی لیے رات کے اس پہر جب سب لوگ اپنے گھر میں سو رہے تھے تو میں قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں بہت بار میں نے سوچا تھا کہ مجھے یہیں سے پلٹ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زندگی کو سلجھاتے سلجھاتے کسی نئی مصیبت میں پڑ جاؤں، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو جاتا۔ مجھے اس کام کو سر انجام دینا ہی تھا۔ جیسے ہی میں قبرستان کے دروازے پر پہنچا تھا تو مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ ایک لمبا سا آدمی جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جس کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس نے اس زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں دور جا کر گرا تھا۔ قبرستان کے دروازے سے میں بہت دور گرا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے اس کام کو کرنے سے ضرور روکے گا، مجھے اس جگہ جانے سے روکے گا، لیکن میں ہمت ہارنے والا بالکل نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں جو چیز موجود تھی میں کسی بھی قیمت پر اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہی میری طاقت تھی، اور اسی سے ہی میں اپنے کام کو سر انجام دے سکتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو زور سے بند کیا ہوا تھا تاکہ وہ قیمتی چیز میرے ہاتھ سے گر نہ جائے۔ اگر وہ چیز میرے ہاتھ سے گر جاتی تو یقیناً میں آج زندہ گھر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ میں جس جگہ پر گرا تھا وہاں پر پہلے ہی شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جو کہ میرے جسم میں بری طرح سے پیوست ہو گئے تھے، لیکن تکلیف کے باوجود بھی میں فوراً سے اٹھا، کیونکہ مجھے جلد از جلد اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ میں نے قبرستان کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے اور اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی، اور دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، پھر چاہے مجھے کوئی کتنا بھی اس کام کو کرنے سے روکے، لیکن میں اسے پورا کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔
میں دوبارہ سے بڑی مشکلوں سے قبرستان کے دروازے پر پہنچا تھا، اور اس سے پہلے کہ مجھے دوبارہ سے کوئی ایسی بری طاقت وہاں سے دور کرتی، فوراً سے قبرستان میں داخل ہو گیا تھا، اور میں نے قبرستان کے دروازے کو بند کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آج جو کچھ بھی تھا وہ قبرستان میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ میرا نام آذر ہے، اور میرا تعلق شہر کے قریب بنی ہوئی ایک چھوٹی سی بستی سے ہے۔ اس بستی میں بہت سارے ایسے لوگ آباد تھے جو کہ ہماری طرح غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں کہا جائے کہ یہاں پر غریب لوگوں کا طبقہ آباد تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ ادھر جو بھی لوگ رہتے تھے وہ شہر میں جا کر محنت مزدوری کرتے تھے، جو بھی کما کر لاتے تھے اسی سے ان کا گزارا ہوتا تھا، اور یہیں پر ان لوگوں نے رہنا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے، اور اس طرح سے یہ ایک پوری بستی بن گئی تھی جس میں کافی سارے گھر موجود تھے۔ میں بھی اسی بستی میں اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ گھر بھی کیا تھا، صرف ایک کمرے کا مکان تھا اور آگے چھوٹا سا صحن، لیکن میرے لیے اور اماں کے لیے یہ کافی تھا۔ ہم لوگ جیسے تیسے اپنا گزارا یہاں کر رہے تھے۔ میرے چہرے پر موجود نشان جیسے خوش قسمتی کا تھا۔ کوئی بھی فقیر دیکھتا تو یہی کہتا کہ ایک دن میں بہت کامیاب ہو جاؤں گا اور مجھے ایک ایسا خزانہ ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مجھے یہ ساری باتیں فضول لگتی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اب تک تو ہمارے حالات بدلے نہ تھے اور ہم ویسے ہی غربت کی زندگی جی رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کا گھر گاؤں میں تھا۔ گاؤں شہر سے کافی فاصلے پر تھا، وہاں پر زیادہ وسائل نہیں تھے اور ہر چیز کے لیے بہت مشکل اٹھانی پڑتی تھی۔ یہاں تک کہ محنت مزدوری کرنے کے لیے بھی اگر کوئی شخص شہر جاتا تو شام سے پہلے واپس نہیں لوٹ سکتا تھا، اور میں اپنے کام کے لیے شہر جاتا تھا۔ ایسے میں روزانہ واپس آنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور میں شہر میں رہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ گھر میں اماں اکیلی ہوتی تھی۔ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میرے ابا کا تو کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ میرے اماں ابا ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان میں ایسی مثالی محبت تھی کہ جسے دیکھ کر میں حیران ہوتا تھا۔ میری اماں ابا کے بغیر کھانا تک نہ کھاتی تھی، اور کہیں جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ ابا کا ہر کام ان کے کہنے سے پہلے وہ فوراً سے کر دیتی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی میں نے کبھی بھی اماں ابا کو ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی آپس کی محبت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتا تھا، اور یہی سوچتا تھا کہ کیا ایسی محبت آج کل کے لوگوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ اور پھر میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے۔ میرے ابا کلفی بیچتے تھے۔ میرے ابا صبح سے گھر سے اپنا سائیکل لے کر نکلتے تھے اور پھر شام کو گھر واپس لوٹتے تھے۔ وہ گھر پر کلفی بناتے تھے اور بہت ہی لذیذ ہوتی تھی۔ نہ صرف وہ گھر سے باہر کلفیاں بیچتے تھے بلکہ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور یہاں تک کہ عورتیں بھی ہمارے گھر ابا کے ہاتھ کی بنی ہوئی کلفیاں لینے کے لیے پہنچ جاتی۔ اس طرح سے ہمارا یہ کام اچھا چلتا تھا اور ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اس کے بعد پڑھائی کے لیے اتنے وسائل نہ تھے۔ پھر میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، اور اس کے بعد میں نے ابا کے ساتھ کام کروانا شروع کر دیا۔ ویسے تو میری اماں ہی ابا کے ساتھ کلفی بنانے کا کام کرتی تھی، لیکن پھر میں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اماں ابا سے میں نے کلفی بھی بنانا اچھی طرح سے سیکھ لی تھی، اور میرے ابا روز ہی گھر سے چلے جاتے تھے۔ اب وہ سائیکل پر شہر جاتے تھے اور وہاں پر اپنی ساری کلفیاں بیچ کر آتے تھے۔ راستے میں بھی ان کی آدھی کلفیاں بک جاتی تھی، اور جو بچ جاتی تھی وہ شہر لے جاتے تھے۔ اس طرح سے انہیں آتے آتے شام ہو جاتی، اور اماں ان کے انتظار میں دروازے پر بیٹھی رہتی تھی۔ جب تک ابا گھر کے اندر نہیں آ جاتے تھے میری اماں ایک منٹ کے لیے بھی سکون سے نہ بیٹھتی، اور ان کے آتے ہی اماں بہت خوش ہو جاتی، اور ان کے بعد ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا، اور جب میں نے ہوش سنبھالا تھا عمر میری تقریباً 17 سال تھی، جب میرے ابا بہت بیمار ہو گئے تھے۔ شہر میں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ کیونکہ میرے ابا گرمی میں سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں، اسی وجہ سے ابا بیمار رہنے لگے تھے۔ گرمی نے ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اماں ابا کو بہت سمجھایا کرتی تھی، یہ کہتی تھیں کہ وہ دوپہر کے وقت تھوڑا بہت کہیں پر آرام کر لیا کریں، لیکن ابا ہر وقت کام میں لگے رہتے تھے۔ ایک منٹ کے لیے بھی وہ سکون نہیں کرتے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر وہ بیٹھ گئے تو گھر کا چولہا کیسے چلے گا، جبکہ سب کچھ اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ لیکن پھر بھی ابا مجھے اور اماں کو اچھی زندگی دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ خوب محنت کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں اور شہر میں ہمارے لیے گھر بنا سکیں، کیونکہ گاؤں میں گھر شہر سے بہت دور تھا، اور میرے ابا میری اماں کو شہر لے جا کر رکھنا چاہتے تھے۔
اسی لیے وہ بہت محنت کرتے تھے، اماں کی کوئی بات نہ سنتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ کافی بیمار ہو گئے تھے اور بستر پر پڑ گئے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کام پر جانا چھوڑا نہیں تھا، جبکہ ہم نے زبردستی انہیں گھر میں رکھا۔ اماں ناراض ہوتی تھی اور انہیں زبردستی گھر میں رکھتی تھی اور انہیں کہیں جانے نہیں دیتی تھی۔ گھر میں اور اماں تھوڑا بہت کام چلاتے تھے۔ محلے کے لوگ اور گاؤں کے بچے ہمارے گھر سے بنی ہوئی کلفیاں خرید کر لے جاتے، لیکن ان سے اتنے پیسے نہیں بنتے تھے کہ ہم لوگ گھر کا گزارا کر سکتے۔ جو پیسے تھوڑے بہت جمع تھے وہ بھی کچھ ابا کے علاج پر خرچ ہو گئے تھے اور کچھ گھر کے اخراجات پر، اور اب گزرت کے وقت کے ساتھ حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ابا کے علاج کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی اور گھر کو چلانے کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے۔ کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ اگر میں یہ کام سنبھال لیتا، اور ویسے بھی سب لوگوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اپنے ابا کا کام سنبھال لینا چاہیے، کیونکہ ایک تو میرے ابا کو ٹھیک ہونے میں اچھا خاصا وقت لگے گا، اور ویسے بھی وہ ٹھیک ہو بھی گئے تو وہ دوبارہ سے کام نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں انہیں دوبارہ سے کام کرنے دینا چاہیے۔ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب ان میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی کہ وہ سارا دن گلی گلی پھر کر یہ محنت مزدوری والا کام کریں۔ اسی لیے مجھے اس کام کو سنبھالنا ہوگا اور اپنے والدین کا سہارا بننا ہوگا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جتنی محبت وہ دونوں مجھ سے کرتے تھے اتنی ہی میں بھی ان سے کرتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ مجھے ہی اس گھر کو سنبھالنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے بھی پھر سب کچھ سوچتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا، اور ابا کی جگہ میں نے کلفی بیچنا شروع کر دی تھی۔ میری اماں میرے ساتھ مل کر ساری کلفیاں تیار کرواتی تھیں، اور اس کے بعد میں ابا کی سائیکل لے کر گھر سے نکل جاتا تھا۔ راستے میں بھی میں بیچتا تھا، اور پھر جو بچ جاتی تھی وہ میں شہر میں جا کر بیچ کر رات دیر سے گھر واپس آتا تھا۔ اماں بہت پریشان ہوتی تھی اور اکثر مجھ سے یہی کہا کرتی تھی کہ میں اتنی دیر سے گھر واپس نہ آیا کروں، کیونکہ میں جس راستے سے آتا تھا وہ ایک ویران راستہ تھا، اور میری اماں بہت پریشان ہوتی تھی۔ راستے میں بہت لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے حادثات پیش آتے تھے کہ جنہیں سن کر اماں پریشان ہو جاتی اور وہ مجھے جلدی گھر آنے کا کہتی، لیکن میں نے انہیں یہ بات بہت مرتبہ سمجھائی تھی کہ میں اس طرح سے کام ادھورا چھوڑ کر جلدی نہیں آ سکتا۔ جیسے ہی کام ختم ہوتا تھا میں فوراً سے گاؤں کے لیے چل پڑتا، لیکن پھر بھی راستہ اتنا لمبا تھا کہ مجھے آتے آتے دیر ہو جاتی تھی اور اندھیرا ہو جاتا تھا۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی کلفیاں فروخت کروں اور زیادہ پیسے کماؤں، تاکہ ابا کا علاج کروا سکوں اور اپنے گھر کے حالات بہتر کر سکوں۔ ابا کی بیماری کے بعد ہم لوگوں نے کچھ لوگوں سے قرض لیا تھا، اس قرض کو بھی مجھے ادا کرنا تھا اور سب کچھ ٹھیک کرنا تھا۔ اماں ابا کو ایک اچھی زندگی دینی تھی، اور اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ پیسے کمانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن اماں کی اس طرح کی روز روز کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ ابا تو پہلے ہی بیمار ہے اور بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ایسے میں اگر خدا نخواستہ مجھے بھی کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا۔ ان کا خدشہ بالکل ٹھیک تھا، میں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی تو نہیں بیٹھا جا سکتا تھا۔ ہر دن میں انہیں کوئی نہ کوئی نئی تسلی دے کر مطمئن کرواتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، اور پھر ایک دن ایسی قیامت ہم پر گزری کہ جس نے ہمیں اور اماں کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ میں اپنے گھر لوٹا تھا اپنے کام ختم کر کے، تو جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ دیکھ کر کہ میرے ابا جو پچھلے کئی مہینوں سے بستر پر پڑے تھے، وہ بیمار تھے، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ میں نے تو ابا کا علاج کروانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن عمر کے جس حصے میں وہ تھے، ایسے میں جب انسان اس طرح سے بری طرح سے بستر پر پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد مشکل سے ہی وہ اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے ایک گرمی کا حملہ ابا پر ہوا تھا اور وہ اس طرح سے بیمار ہو گئے تھے، ایسے میں دوبارہ سے ٹھیک ہونا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی ہم نے امید نہیں چھوڑی تھی، مگر قسمت کو شاید یہی منظور تھا۔ مجھے ابا کے چلے جانے کا بے حد افسوس تھا، دکھ تھا، لیکن مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، صرف اماں کے لیے، تاکہ اماں کو سنبھال سکوں۔ ابا کے چلے جانے کے بعد تو اماں مکمل طور پر بکھر گئی تھی۔ میں نے اپنے کام سے کچھ دنوں کے لیے چھٹی کی تھی اور اپنا سارا وقت اماں کے ساتھ گزارتا تھا، جبکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ نہ تو کسی سے بات کرتی تھی، نہ ہی کھانا کھاتی تھی، ہر وقت ابا کی تصویر سامنے رکھ کر انہیں دیکھتی رہتی اور یہی کہتی کہ اگر وہ اماں سے اتنی محبت کرتے تھے تو کیوں انہیں اس طرح سے چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے اتنا وقت ساتھ گزارا تھا اور ان دونوں میں اس قدر محبت تھی، ایسے میں میرے ابا انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے، انہیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے۔ اماں کی باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھیں، اور میں انہیں بہت محبت سے سمجھانے کی کوشش بھی کرتا تھا کہ جانے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا، انہوں نے جانا ہوتا ہے اور ہم سب کو ہی اپنے مقرر وقت پر جانا ہوگا۔
ایسے میں انہیں صبر کرنا پڑے گا۔ بہت مشکلوں سے میری اماں کو اس بات پر صبر آیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ابا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ پہلے تو مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ اماں گھر پر اکیلی نہیں ہے، ابا ان کے پاس ہے، لیکن اب جب سے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں رات کو دیر سے گھر واپس آتا تھا اور میں جانتا تھا کہ ایک تو اماں گھر میں اکیلی ہیں اور دوسرا یقیناً ابا کو یاد کر کے روتی ہوں گی، اور میں انہیں اس طرح سے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے بہت سوچا لیکن کوئی حل نہیں نکل پایا تھا، کیونکہ میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا تھا اور جلدی آنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے گھر سے نکلا تھا۔ اس دن اماں نے مجھے بہت روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس دن میرا جانا ضروری تھا، کیونکہ اس دن کام بہت زیادہ تھا اور ایک اسکول والے نے مجھ سے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کلفیاں خریدنے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے ان کے اسکول تک وہ سارا سامان وقت سے پہلے پہنچانا تھا، اس لیے اماں سے اجازت لے کر میں گھر سے نکل آیا تھا۔ میں نے اپنا کام وقت پر مکمل کیا تھا اور وہاں سے حساب کتاب کرتے اور پیسے لیتے مجھے دیر ہو گئی تھی۔ اس دن میری اچھی خاصی کمائی ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ اماں کو یہ پیسے دوں گا تو وہ خوش ہو جائیں گی۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا کہ اتنی رات کو واپس جانا ٹھیک نہیں تھا، لیکن پھر اماں کا خیال آیا تو یہ سوچا کہ اگر میں گھر واپس نہ گیا تو وہ اور زیادہ پریشان ہوگی۔ پہلے ہی ابا کی وجہ سے اماں بہت پریشان رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی کافی خراب ہو گئی تھی۔ اب میں اپنی طرف سے انہیں کوئی پریشانی میں دیکھ کر مزید بیمار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ان ساری بری سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالا تھا اور اپنے سائیکل لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی شہر کا علاقہ ختم ہوا اور ویرانی شروع ہو گئی تھی، دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ آج سے پہلے بھی میں اسی راستے سے آتا تھا، لیکن اس وقت میں ذرا جلدی نکل آتا تھا تو اتنا اندھیرا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج تو اندھیرا کافی بڑھ گیا تھا۔ لیکن پھر بھی ہمت کر کے میں چل تو پڑا تھا اور یقین تھا کہ منزل تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ لیکن اس دن شاید میری قسمت خراب تھی۔ میں اپنے گھر جا رہا تھا جب راستے میں ہی کچھ لوگوں نے میرا راستہ روک لیا۔ ان کے حلیے سے اور انداز سے ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں، اور ان لوگوں نے جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب کچھ مجھ سے چھین لیا، یہاں تک کہ جو میرے پاس پیسے تھے تو وہ ان لوگوں نے چھین لیے تھے۔ اس کے ساتھ میری جو سائیکل تھی، جو میرا کل اثاثہ تھی، انہوں نے وہ بھی مجھ سے چھین لی۔ میں نے بہت منتیں کی کہ وہ میری سائیکل مجھے واپس کر دے، یہ میری روزی کا ذریعہ تھا، لیکن ان لوگوں کو مجھ پر بالکل بھی ترس نہ آیا اور وہ لوگ سب کچھ چھین کر مجھے خالی ہاتھ کر کے چلے گئے۔ میں وہیں پر سڑک پر بیٹھ کر کافی دیر اسی طرح سے روتا رہا کہ اب میں گھر کیسے پہنچوں گا، اور ویسے بھی رات ہو گئی تھی، اماں بھی گھر میں پریشان ہوں گی، اور سائیکل بھی وہ لوگ لے کر چلے گئے تھے۔ مگر پھر اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ جیسے ہی اماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تو دوبارہ سے اپنے اندر ہمت جمع کی اور اٹھ کر پیدل چلنے لگا۔ کافی دیر چلنے کے بعد آخرکار میں گھر پہنچا تھا، اور اماں مجھے اس طرح سے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ان کے دل میں جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میں خالی ہاتھ گھر لوٹا ہوں تو وہ میرے ساتھ ہوا سارا ماجرا خود بخود ہی سمجھ گئے۔ انہوں نے فوراً ہی مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ مجھے دیکھنے لگی تھی کہ کہیں مجھے کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ انہیں پیسوں سے کچھ مطلب نہ تھا، نہ ہی اس چیز سے کہ ہماری روزی کا جو ایک واحد ذریعہ تھا، ابا کی سائیکل تھی، وہ بھی چلی گئی تھی۔ وہ تو اسی بات پر خوش تھی کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت واپس آ گیا تھا، اور اب وہ مجھے کبھی بھی اس کام پر نہیں بھیجیں گی۔ ویسے بھی اب میں قلفیاں بیچنے کیسے جاتا، کیونکہ جس سائیکل پر میں جاتا تھا وہ تو چور مجھ سے لوٹ کر لے گئے تھے۔ میں بہت پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ مجھے تو یہی کام آتا تھا، بچپن سے یہی کام سیکھا تھا، جبکہ اماں نے مجھے تسلی دی تھی اور سمجھایا تھا کہ میں پریشان نہ ہوں۔ جب ایک در بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 دروازے کھول دیتا ہے، یقیناً میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے، میں اپنے کام پر نہ گیا، اور پھر ایک دن مجھے اپنا پرانا ایک دوست ملا جس سے میری کچھ عرصہ پہلے بہت اچھی دوستی تھی، لیکن وہ لوگ یہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے کیونکہ اس کے ابا شہر میں مزدوری کرتے تھے اور روز ان کے لیے آنا جانا بہت مشکل تھا۔ جیسے ہی وہ مجھے ملا تھا تو میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی۔ میری کہانی سن کر اسے افسوس ہوا تھا، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے یہی کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ اس معاملے میں میری مدد کر سکتا ہے، لیکن مجھے سب سے پہلے اس گاؤں کو چھوڑ کر اس جگہ جانا ہوگا جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کسی نئی جگہ پر جا کر رہتا۔ تبھی میرے دوست نے مجھے بتایا کہ جس بستی میں وہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر مجھے کوئی چھوٹا موٹا گھر دلوا دے گا۔ مجھے اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں بس جانے کی تیاری کروں، کیونکہ وہ بستی شہر سے قریب ہے۔ ایسے میں مجھے کام کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اماں کی فکر ہوگی، کیونکہ میں جلدی گھر جایا کروں گا، اور وہی شہر میں ہی وہ مجھے کام بھی دلوا دے گا۔ میں نے اماں سے بات کی تھی تو اماں فوراً مان گئی۔
وہ تو ویسے بھی اس دور کے چکر سے بہت پریشان تھی، اور ویسے بھی یہاں پر رہ کر مجھے کیا کرنا تھا؟ مجھے یہی بہتر لگا کہ مجھے اپنے دوست کی بات ماننی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اماں بھی جانے کے لیے راضی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے گھر کو تالا لگایا تھا اور میرے دوست کے کہنے پر اس کے ساتھ چل پڑے۔ ضرورت کا کچھ سامان ہم لوگوں نے ساتھ لیا تھا، اور میرے دوست نے اپنے ہی اس چھوٹی سی بستی میں ہمیں ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر دلوا دیا تھا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ جس کا گھر تھا اس نے ہم سے رہنے کے لیے کوئی کرایہ نہیں مانگا تھا، اور فری میں ہم لوگوں کے رہنے کے لیے وہ گھر دے دیا۔ میرے دوست نے رہنے کا بندوبست تو کر دیا تھا، اور اب اس نے مجھے کام دلوانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، یہ کہہ کر کہ میں اس کے ساتھ چلوں، یقیناً میرے لیے کوئی نہ کوئی کام تو نکل ہی آئے گا۔ میں خوش تھا اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا۔ میں تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار تھا، بس مجھے کوئی نہ کوئی کام مل جاتا، کیونکہ اماں بیمار تھیں، مجھے ان کا علاج کروانا تھا، اور وہ بھی اچھی جگہ سے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ چل پڑا تھا۔ ہم لوگ شہر کے لیے چل پڑے تھے۔ جب راستے میں ہی شام ہو گئی تھی، میں نے اماں سے یہی کہا تھا کہ وہ فکر نہ کریں، مجھے آنے میں دیر سویر ہو جائے گی۔ ہم لوگ ابھی آدھے راستے میں ہی تھے جب میرے دوست کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی، اور یہ جگہ بھی بہت ہی عجیب سی اور ویران سی تھی۔ دور دور تک نہ کوئی مکینک تھا، نہ ہی کوئی دکان تھی، اور شہر بھی یہاں سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ہم لوگ پیدل چلنے لگے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک سے ہی موسم تبدیل ہو گیا تھا اور تیز بارش برسنے لگی۔ سردی کا موسم تھا، اس لیے بارش سے اور سردی سے بچنے کے لیے ہم کوئی جگہ تلاش کرنے لگے۔ قریب ہی ہمیں ایک بڑی سی حویلی نظر آئی۔ میں نے اپنے دوست کو حویلی میں جانے کا کہا، جبکہ میرا دوست کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ لیکن پھر جس طرح کے حالات تھے، ایسے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں یہ حویلی ہی آخری پناہ گاہ نظر آئی تھی، اور ہم لوگ بنا سوچے سمجھے اس حویلی کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ حویلی کو باہر سے ہی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ حویلی کافی سالوں سے غیر آباد ہے، اور اس کے اندر کا منظر دیکھ کر تو اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ اچانک سے ہی بالکل اندھیرا ہو گیا تھا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ میرا دوست تو وہ وہیں دروازے کے پاس ہی کہیں موجود تھا۔ میں اسے آوازیں دے رہا تھا، لیکن آگے سے مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ اس حویلی میں نے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں جس بھی کمرے کے پاس جاتا تھا، اس کے باہر بڑا سا اور ایک موٹا سا تالا پڑا ہوتا، اور تالا بھی وہ جو آج سے شاید بہت سال پہلے استعمال کیے جاتے تھے۔ میں نے تو آج کے دور میں اس قسم کے تالے دیکھے ہی نہیں تھے۔ اور پھر اچانک سے ہی میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز پڑی۔ میں حیران اور پریشان تھا کہ یہ حویلی شہر سے کچھ فاصلے پر ایک ویران جگہ پر تھی، اور اس حویلی کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں تو سالوں سے کوئی نہیں آیا، تو ایسے میں کسی لڑکی کی رونے کی آواز یہاں سے کیسے آ سکتی تھی؟ مجھے تجسس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، کوئی بھی اجنبی کسی بھی لڑکی کو اس ویران حویلی میں لا سکتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں فوراً اس آواز کی طرف بھاگا، تاکہ اس لڑکی کی مدد کر سکوں اور دیکھ سکوں کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ وہ آواز مجھے حویلی کے ایک کمرے سے آ رہی تھی، جبکہ اس کمرے کے باہر بھی موٹا تازہ تالا پڑا ہوا تھا، لیکن آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ اور اب جیسے ہی میں اس کمرے کے قریب گیا تو آواز اور بھی تیز ہونے لگی۔ اس لڑکی کے روتے روتے ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اب تو میں بے بس ہو گیا تھا اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے آس پاس کوئی چیز تلاش کی تاکہ اس تالے کو توڑ سکوں اور دیکھ سکوں کہ آخر اندر کیا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کمرے کا تالا توڑا، اب میں اندر داخل ہوا تو ایک تیز روشنی میری آنکھوں میں پڑی تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ مجھے اندر کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن سامنے کا منظر میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ روشنی ختم ہوئی اور میں نے دیکھا تو وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کمرہ خالی تھا، وہاں تو کوئی لڑکی نہ تھی۔ میں حیران اور پریشان کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے یہاں پر ایک لڑکی کی آواز سنی تھی اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی، اور اب یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کمرے کے باہر سے لڑکی کے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ میں اس آواز کا پیچھا کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں دکھائی نہ دی تھی جس کی یہ آواز تھی۔ اچانک سے ہی پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بری طرح سے چونک کر پیچھے مڑا تو میں نے دیکھا کہ میرا دوست میرے پیچھے کھڑا ہے، اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ کب سے مجھے تلاش کر رہا ہے۔ بارش تھم چکی ہے اور اب ہمیں شہر جانا ہے، اس کے بعد ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ میں ابھی بھی مڑ مڑ کر پیچھے حویلی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اب وہاں سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب میں نے اپنے دوست کو یہ بات بتائی تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اسے تو کوئی ایسی آواز سنائی نہیں دی۔ یقیناً یہ میرا وہم تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے آواز خود سنی تھی۔ ہم لوگ شہر چلے گئے تھے اور مجھے ایک ہوٹل میں نوکری مل گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا، اور گھر آ کر میں نے جب اماں کو یہ خوشخبری سنائی
تو وہ مجھ سے بھی زیادہ خوش تھی۔ روزگار کا ایک ذریعہ تو بن ہی گیا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں بہت دل لگا کر محنت سے کام کروں گا اور ایک دن بہت ترقی کروں گا۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا جب راستے میں مجھے ایک فقیر ملا اور اس نے بھی میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا اور مسکرانے لگا، مجھ سے پیسے مانگنے لگا۔ جب میں نے تھوڑے سے پیسے نکال کر دیے تو کہنے لگا، بہت جلد میری قسمت بدل جائے گی، میرے ماتھے پر جو نشان تھا وہ میری قسمت بدل دے گا اور اب وہ دن دور نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ یہ بات تو میں بچپن سے ہی سنتا آ رہا تھا، لیکن آج تک تو میری قسمت نہ بدلی تھی۔ میں نے تو بچپن سے ہی غربت کی زندگی دیکھی تھی اور اس نشان کی وجہ سے میری قسمت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، بلکہ اس نشان کی وجہ سے میں نے بہت سارے لوگوں کی غلط باتیں ضرور برداشت کی تھی۔ سب لوگ اماں سے یہ کہتے تھے کہ ایک بیٹے کو انہوں نے جنم دیا ہے اور وہ بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے، اور اوپر سے جو چہرے کی تھوڑی بہت رونق تھی یہ نشان اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ اماں لوگوں کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی اور کچھ نہ کہتی۔ وہ بھی مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے اور ایک دن اسی نشان کی وجہ سے ہمارے دن بدل جائیں گے۔ خیر، ابھی تک تو وہ دن نہیں آیا تھا اور نہ ہی مجھے اس دن کا انتظار تھا، کیونکہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی رات کو میں سونے کے لیے لیٹتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی میرے بالوں کو چھیڑ رہا ہے، کوئی میرے پاؤں کی انگلیوں کو چھیڑتا ہے، لیکن جیسے ہی میں اٹھ کر دیکھتا تو وہاں کوئی موجود نہ ہوتا۔ ایسا اکثر میرے ساتھ ہونے لگا تھا۔ مجھے اپنے آس پاس سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دیتی تھی، اور یہ سب کچھ میرے ساتھ تب سے ہونے لگا تھا جب سے میں اپنے دوست کے ساتھ اس حویلی میں پناہ لینے کے لیے گیا تھا۔ آخر اس حویلی کا کیا راز تھا؟ اور اب کچھ بھی کر کے مجھے اس راز کو جاننا ہی تھا۔ یہ ساری کہانی وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ مجھے اکثر اپنے خواب میں خوبصورت لڑکی دکھائی دیتی تھی جو مجھے واپس اسی حویلی میں آنے کا کہتی تھی، اور یہی کہتی تھی کہ اگر میں پوری حقیقت جاننا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں آنا ہوگا۔ پہلے تو میں ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور خوف زدہ ہو گیا تھا، لیکن پھر سوچتے ہوئے میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میری ساری الجھنوں کا حل وہیں پر موجود تھا اور میرے سارے سوالوں کا جواب بھی مجھے اسی حویلی میں مل سکتا تھا۔ اس رات میں نے اماں سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے آج اپنے ہوٹل پر رات کی ڈیوٹی کرنی ہے۔ اماں بھی خاموش ہو گئی تھی اور میں گھر سے نکل گیا۔ میرا رخ اسی حویلی کی طرف تھا۔ جب میں اس حویلی میں پہنچا اور میں نے اندر جا کر اس لڑکی کی تلاش شروع کی تو تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت لڑکی میرے سامنے موجود تھی۔ وہ لڑکی بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی اور اس لڑکی نے مجھ سے جو بات کہی اسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ پچھلی بار جب میں اس حویلی میں آیا تھا تو مجھے جس لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی تھی اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی۔ وہ یہاں پر کئی سالوں سے قید تھی اور اسے میرا ہی انتظار تھا کہ میں کب یہاں آؤں گا اور اسے اس قید سے آزادی دلواؤں گا۔ میں اس کی باتوں کو بہت حیرت سے سن رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یہی لگا کہ شاید وہ لڑکی مجھ سے کوئی مذاق کر رہی ہے۔ میرا اس سے کیا تعلق تھا اور وہ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ اس لڑکی نے مجھے پوری کہانی بتانی شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی بات اس نے مجھے بتائی تھی، اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی اور مجھے ایسے لگا تھا کہ اب میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ وہ لڑکی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی، اور یہ حویلی بھی انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی تھی جس میں اس وقت میں موجود تھا۔ میں فوراً سے پہلے اس حویلی سے باہر نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پہلے اس بات کا شک تھا۔ اتنی ویران حویلی میں کسی انسان کا ہونا ناممکن سی بات تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگتا اس لڑکی نے مجھے روک لیا تھا اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ کیونکہ میں ابھی اس حویلی میں آ چکا ہوں اس لیے اب میں اس کی اجازت کے بغیر یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں چاہوں تو کوشش کر کے دیکھ لوں، لیکن میں اپنی اس کوشش میں ناکام رہوں گا۔ میں نے اس سے منت کی اور اسے یہ کہا کہ وہ مجھے جانے دے۔ میں یہاں آیا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، لیکن وہ لڑکی میرے یہاں سے جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر میں اس کے کام کے لیے تیار ہو جاؤں گا تو وہ مجھے یہاں سے جانے دے گی۔ نہ صرف مجھے یہاں سے جانے دے گی بلکہ اگر میں نے اس کا کام کر دیا تو بدلے میں وہ مجھے اتنا کچھ دے گی کہ میری آگے کی ساری زندگی عیش سے گزرے گی اور مجھے کبھی بھی کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے پاس اپنی قسمت بدلنے کا پہلا اور آخری موقع ہے۔ اگر میں چاہوں تو اپنی قسمت بدل سکتا ہوں، اور اگر میں نے اس کا کام کرنے سے انکار کیا تب بھی وہ مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گی بلکہ یہیں پر مجھے قید کر دے گی، اور پھر میں یہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پاؤں گا۔ اور اب میرے پاس دو ہی راستے تھے،
یا تو میں اس کا کام کرنے کی حامی بھر کے یہاں سے آزاد ہو جاتا اور ایک عیش کی زندگی گزارتا، یا پھر اس کی بات سے انکار کر کے ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو کر رہ جاتا۔ جب میں نے اس سے کام پوچھا تو اس نے مجھے حقیقت بتائی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے کوئی بھی برا کام نہیں کروانا چاہتی۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی۔ وہ یہاں پر اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ بہت شرارتی ہوا کرتی تھی اور اس کی شرارتوں سے اس کے گھر والے بہت تنگ تھے، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی شرارتوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اور نہ ہی کبھی اس کا کوئی ایسا مقصد رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتی تھی تاکہ لوگوں کو خوش کر سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کسی دن اس کی کوئی چھوٹی سی شرارت ان کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر دے گی، کہ اس مشکل سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ ایک دن اسی طرح وہ اپنی حویلی سے باہر نکلی تھی، جب اسے حویلی کے باہر جنگلات میں دو بچے کھیلتے ہوئے ملے تھے۔ اسے یہی لگا کہ شاید وہ کسی انسان کے بچے ہیں، اسی لیے اس جنزادی نے ان بچوں کے ساتھ چھوٹی سی شرارت کی تھی جو اسے بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس کی شرارت سے ان دونوں بچوں میں سے ایک بچہ وہیں جنگل کے قریب بہتی ہوئی ندی میں گر گیا تھا۔ اس جنزادی نے اسے پھینکا نہیں تھا، جبکہ جو بچہ اس کے ساتھ تھا اسی نے اپنے ساتھی بچے کو ندی میں پھینک دیا تھا، جبکہ اس جنزادی نے تو اسے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں ناکام رہی تھی۔ اور پھر بعد میں اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ بچہ کسی انسان کا نہیں بلکہ جنات کا تھا، اور جنات کے جس قبیلے کا وہ بچہ تھا وہ برے جنات تھے اور کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ اس جنزادی کی وجہ سے ان کا بچہ ندی میں ڈوب گیا ہے تو انہوں نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا۔ وہ اس معصوم جنزادی کو اتنی آسانی سے معاف کرنے والے بالکل نہ تھے، اور انہوں نے اس طرح سے اپنے بچے کی موت کا بدلہ لیا تھا کہ اس معصوم جنزادی کو اس کے گھر والوں سمیت اسی کے گھر میں قید کر دیا تھا، اور کوئی چاہ کر بھی انہیں اس قید سے نکال نہیں سکتا تھا۔ ان کا پورا گھر تباہ ہو گیا تھا اس کی چھوٹی سی شرارت کی وجہ سے، جبکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان جنات نے انہیں ایسی بری سزا دی تھی کہ جسے وہ کبھی بھول نہیں سکتی۔ اس کے والدین کو جانے کہاں بھیج دیا گیا تھا اور اسے اس حویلی میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا تھا۔ اسی وقت ایک بزرگ خاتون نے اسے آ کر یہ بتایا تھا کہ ایک انسان ہی اسے اس قید سے آزاد کروا سکتا ہے، اور وہ انسان وہی ہے جس کے چہرے پر ایک لال رنگ کا نشان ہے، اور وہ نشان میرے چہرے پر تھا، اس لیے میں ہی اسے اس حویلی سے آزاد کروا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں اس حویلی میں آیا تھا تو اس لڑکی کی آواز مجھے سنائی دی تھی، کیونکہ میں ہی وہ شخص تھا جو اسے یہاں سے آزاد کروا سکتا تھا اور اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اور جیسے ہی میں نے اس کمرے کا تالا توڑا تھا تو وہ جنزادی اس کمرے سے آزاد ہو گئی تھی۔ اس کے لیے وہ بہت میری شکر گزار تھی، لیکن ابھی اسے اپنے ماں باپ کی تلاش تھی اور انہیں ان جنات کی قید سے آزاد کروانا تھا، اور اس کے لیے اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ اور اس نے مجھے خاص عمل کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ کہا تھا کہ اگر میں اس میں اس کی مدد کروں گا اور اس کے والدین اسے واپس مل جائیں گے تو وہ مجھے اتنا دے گی کہ میری ساری زندگی آرام سے گزرے گی، اور اسے ہر حال میں اپنے والدین کو آزاد کروانا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ والدین کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ میں جانتا تھا۔ میں نے اپنے ابا کو کھویا تھا، میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا، اور پھر اس جنزادی نے مجھے ایک ایسا عمل کرنے کو کہا جو کہ بہت ہی خطرناک تھا۔ مجھے وہ عمل قبرستان میں جا کر کرنا تھا، اور مجھے وہ جنات روکنے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے۔ میں اپنے گھر سے نکلا تھا تاکہ اس عمل کو مکمل کر سکوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس عمل کو کرنا اس قدر مشکل ہو سکتا ہے۔ میں جیسے جیسے اس کام کی طرف بڑھ رہا تھا ویسے ویسے بہت ساری رکاوٹیں بیچ میں آ رہی تھیں، لیکن مجھے اس کام کو ہر حال میں مکمل کرنا تھا، کیونکہ اگر یہ کام ادھورا رہ جاتا تو بہت کچھ ختم ہو جاتا۔ وہ جنزادی شاید مجھے اس حویلی میں قید کر دیتی، تو ایسے میں میری ماں کا کیا ہوتا؟ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن مجھے اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی فکر تھی۔ میں کسی قیمت پر بھی اماں کو یہ دکھ نہیں دے سکتا تھا، میرے علاوہ ان کا کون تھا؟ اسی لیے میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی تھی۔ مجھے کچھ بھی کر کے اس کام کو مکمل کرنا ہی تھا۔ میں چلتا جا رہا تھا جبکہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ یقیناً یہ وہی بری طاقتیں تھیں جو مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جنہوں نے اس جنزادی سے بدلہ لینے کے لیے اسے اس حویلی میں قید کیا تھا، اور اب وہ مجھے بھی روکنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اس جنزادی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ مجھے روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نقصان پہنچانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسی لیے اس نے میرے ہاتھ میں ایک عطر کی شیشی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اسے مضبوطی سے اپنے ہاتھ پر پکڑ کر رکھوں۔ جب تک یہ میرے ہاتھ میں رہے گی وہ بری طاقتیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی، اور اگر یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر وہ برے جنات مجھ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔
مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ عطر کی شیشی پاک جنات کی تھی، جب تک یہ میرے پاس رہے گی تو وہ میرے قریب نہیں آ سکتے۔ میں نے اسے اپنی مٹھی میں زور سے جکڑا ہوا تھا اور اپنے مقصد کی طرف چل پڑا تھا۔ جیسے ہی میں قبرستان کے دروازے پر پہنچا تو کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیاہ لباس میں کوئی موجود تھا جس نے مجھے دھکا دیا تھا، لیکن میں پھر سے اٹھ کر اپنے مقصد کی طرف چل پڑا۔ آخر کار میں قبرستان میں داخل ہو ہی گیا تھا اور بڑی مشکلوں سے میں نے اپنا یہ عمل مکمل کیا تھا۔ تو اس جنزادی اور اس کے والدین پر کیا ہوا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ اس کے والدین اس کے پاس واپس لوٹ آئے تھے اور اس کی حویلی پر سے بھی وہ سایہ ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا تھا۔ ان کی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں اور انہوں نے دوبارہ اپنی حویلی میں ہنسی خوشی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی، جبکہ میں نے اس سب میں ان کی مدد کی تھی، اور انعام کے طور پر اس جنزادی نے اپنے کہنے کے مطابق مجھے اتنا کچھ دے دیا تھا کہ میری 7 نسلیں بھی اگر بیٹھ کر کھاتیں تو بھی وہ کم نہ پڑتا۔ اتنا خزانہ شاید میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ سب کچھ ملے گا، اور پھر اس کے بعد میری زندگی بدل گئی تھی۔ واقعی میں میرے ماتھے پر جو خوش قسمتی کا نشان تھا، آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی میری قسمت بدلنے کی طاقت رکھتا تھا، اور میری قسمت بدل گئی تھی۔ میں نے شہر میں اپنا بہت بڑا گھر بنایا اور میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، جس میں مجھے دن بدن ترقی ملتی جا رہی تھی۔ میں نہ صرف اپنی دولت غریبوں پر خرچ کرتا تھا بلکہ ہر ضرورت مند کی مدد بھی کرتا تھا۔ میری اماں بھی میرے اس کام سے بہت خوش تھیں اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی تھیں۔ اماں کا علاج بھی اچھے ہسپتال میں ہوا تھا اور اب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھیں اور بہت جلد میری شادی کرنے کا بھی ارادہ رکھتی تھیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔